پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ منسٹر صاحب، ہم پہلے گفتگو کر رہے تھے جو آج ایک اہم فیصلہ سامنے آیا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو پی ٹی آئی کے معاملات چل رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ پہلے بھی ایک اہم پریس کانفرنس ہوئی، آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی جو ہے، آپ سے مراد آپ کے کولیگ جو ہیں، انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی دہشت گرد جماعت ہے، پابندی لگانے کا فیصلہ ہوا، ایک مرتبہ پھر بات ہو رہی ہے۔ کیا حکومت پابندی لگانے جا رہی ہے یا یہ بیانات سیاسی ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو میرا ذاتی اس پہ ویو ہے، میں چاہوں گا کہ آپ اس کو بھی ضرور سامنے رکھیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی سیاسی جماعت کے اوپر کسی قسم کی پابندی ہونی چاہیے۔ جمہوری رویے اور جمہوری تقاضے تو یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں، اینڈ somebody who believes in democratic values اور جو جمہوری تقاضوں پہ یقین رکھتا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی پہ بھی کوئی بین ہونا چاہیے۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ اگر آپ نے اس ملک میں سیاست کرنی ہے اور کسی بھی سیاسی جماعت نے کرنی ہے وداؤٹ ٹیکنگ اینی نیمز آف اینی آف دا پولیٹیکل پارٹیز، اگر وہ آئیڈیالوجی آف پاکستان کے ہی خلاف ہے وہ سیاسی جماعت اور وہ پاکستان کو نقصان پہنچا رہی ہے، تو دین دس perhaps will be the last resort۔ لیکن ابھی تو انہوں نے خود ایک کمیٹی بنا دی ہے، کیونکہ جماعت کا اپنا جو سٹرکچر ہے وہی کافی ڈیمنٹڈ سٹرکچر ہوا ہوا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ریگولیشنز فالو کرنی چاہیے، جو ریگولیٹر ان سے ڈیمانڈ کرتا ہے، ای سی پی ایز اے ریگولیٹر ان سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ انٹرا پارٹی الیکشن باقاعدہ طریقے سے ان ٹرو سینس کرائیں، ان ٹرو لیٹر ان اسپرٹ کرائیں، اور ان کو تمام تر رولز کے مطابق کرائیں۔ لیکن 3 دفعہ موقع دیا، تینوں دفعہ غلط قسم کے انہوں نے کرائے۔ اب جو ہے کوئی کانسٹیٹیوشن کمیٹی بنائی ہے انہوں نے غالباً، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ 10 دن کا کوئی ٹائم ہے ان کے پاس، اور وہ اپنی پارٹی کے آئین کے اوپر بھی بات کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ پارٹی کے اندر جو انٹرا پارٹی الیکشنز اور دیگر جو چیزیں ہیں پارٹی کو دوبارہ ریوائیو کرنے کے لیے، تو وہ جو ہے وہ کم از کم ہو جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بین کا تو ابھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے، لیکن ہاں، میں نے جو بات کی، اگر وہ پاکستان کی آئیڈیالوجی کے خلاف ہے، پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف ہے، جو پاکستان مخالف ایک ایجنڈے کو طول دے رہی ہے، تو پھر اس کسی سیاسی جماعت کو بھی یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ پاکستان۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک بیرسٹر صاحب، ایک چیز جو کہ خان صاحب کے ساتھ ملاقاتوں کا معاملہ ہے، پہلے تو ہم نے دیکھا کہ آپ لوگوں سے جب بھی پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ یہ تو ہمارا کام ہی نہیں ہے، یہ تو جیل حکام کا کام ہے، اور انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ملاقات ہو سکتی یا نہیں ہو سکتی۔ لیکن پھر آپ نے اچانک پریس کانفرنس کر دیا تھا، تارڑ صاحب نے، اعظم نذیر تارڑ صاحب نے، اور کہا کہ آج کے بعد بہنوں کی ملاقات بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ ملاقاتوں میں رکاوٹ حکومت ہے یا جیل حکام ہے؟ دیکھیں، حکومت تو بالکل رکاوٹ نہیں ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم حکومت ایکسپیکٹ کرتی ہے تمام تر ان حکام سے، ایڈمنسٹریٹر سے جو جیل حکام کبھی مجھے ایک ایڈمنسٹریشن کا وہ ان کا تمام تر معاملہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ان کو رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق ہی اپنے آپ کو کرنا چاہیے۔ ہاں، بالکل ہم یہ کہتے رہے کہ یہ جیل سپرنٹینڈنٹ کا استحقاق ہے، ان کا معاملہ ہے، اور ابھی بھی انہی کا معاملہ ہے۔ سر، پھر آپ کیسے فیصلہ کر رہے ہیں کہ ملاقات؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بطور حکومت ہم آئین اور قانون کے پابند ہیں۔ ہمیں جو ہے یہ کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم اگر کہیں پہ قانون کی وائلیشن ہو رہی ہو، رولز اینڈ ریگولیشنز کی وائلیشن ہو رہی ہو، تو ہم اس پہ ایز کہہ لیں انوسینٹ یا سائلنٹ بائی اسٹینڈرڈ کے طور پہ نہیں کھڑے ہو سکتے۔ وی مسٹ کال اٹ آؤٹ، اینڈ اس کی سچویشن اور ریزننگ یہ ہے کہ آپ کے پاکستان پریزن رولز کے اندر رول 265 ہے، رول 580 ہے کہ 560 ہے، اور رول 265 کیونکہ ایک سپیریئر کلاس آف پریزن جو ہیں وہ خان صاحب ہیں، اور ان کی تمام تر جو معاملات ہیں وہ ریگولیٹ ہوتے ہیں اس رول کے مطابق۔ سیاسی گفتگو بالکل قطعی طور پہ اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ سیاسی گفتگو کریں یا سیاسی جو ہے بات چیت کر سکیں۔ فیملی سے ملاقات ہے، بالکل اسی حوالے سے میں نے بھی یہ خبر بریک کی تھی اور بتایا تھا کہ ایک بہن کی شاید ملاقات ہو جائے گی جو انتہائی غیر سیاسی ہے، لیکن اس بہن نے تو میرے خیال سے باقی ساری بہنوں کے ریکارڈ توڑ دیے۔ جو سیاسی گفتگو کر کے اور پیغام رسائی اور پھر نیریٹو بنانے کی کوشش کی گئی، تو یہاں پہ یہ ایک چیز یو ول ہیو ٹو پٹ اے اسٹاپ ٹو دس۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ سیاسی رہنماؤں کی تو ملاقات میں آپ کو بتاؤں کہ وہ تو ویسے ہی اجازت نہیں ہے، فیملی اور فرینڈس کی ضرور ہے، اور وکلاء کی ضرور ہے۔ سر، لیکن سی ایم صاحب آتے ہیں اور اس کو ایک ایس ایچ او جو ہیں وہ روکتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ سی ایم کو مسلسل ملاقات سے روکا جا رہا ہے، ان کو آگے نہیں جانے دیا جا رہا؟ سی ایم اپنی آفیشیل ہیٹ نہ پہن کے آئے نا۔ بات تو یہ ہے کہ دین اٹس پیورلی اے پولیٹیکل میٹنگ جس کی ممانعت ہے، جس کا آپ رول 265 خود کہتے ہیں۔ کس حیثیت میں ہے سر؟ وہ تو سی ایم کی حیثیت میں آئے نا، اور آج جو گفتگو شنید بھی ہوئی وہاں پہ اہلکاروں کے ساتھ، انہوں نے کہا میں سی ایم ہوں، میں سی ایم کے پی کے ہوں، اور میں کے پی کے جو ہے غالباً اسی کا پارٹ ہے، اینڈ سو مطلب جو ان کے منہ میں آتا گیا وہ بات کرتے رہے۔
وہ دیکھیں اب انہوں نے کیوں ملنا ہے, کیا وہ وزیر اعلیٰ کے چیف ایگزیکٹو ہونے کے ناطے کیوں وہ ڈائریکشنز لینا چاہتے ہیں؟ کیا ان کا اپنا دماغ نہیں ہے؟ کیا ان کی اپنی کابینہ نہیں ہے؟ دیکھیں نا, ایک جو چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے وہ خود تو بات نہیں کر سکتا نا. یہ تو ایون کہ ہمارے سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی ہے مصطفیٰ امپیکس کیس کہ فیڈرل حکومت یا پروونشل حکومتیں بائی وے آف انالوجی اگر آپ ڈرا کریں تو دیٹس the chief executive of the province or the chief executive of the country, of the government and the entire cabinet. یہ نہیں ہو سکتا. وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت وہ خود اپنے تئیں کچھ بھی نہیں ہے, وہ یہ وزراء ہیں جو کابینہ کے ممبرز ہیں یہ ہوتے ہیں. ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.